حضرت معصومہ کی پہلی زیقات کو ولادت ہے. امام موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ. ماشاءاللہ. ایک بیٹی کا نام ہے فاطمہ کبریٰ، ایک کا نام ہے فاطمہ وسطیٰ، ایک کا نام ہے فاطمہ صغریٰ، اور چوتھی کا نام ہے فاطمہ اخریٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بیٹیوں کے نام فاطمہ ہے. سبحان اللہ. یعنی امام کو اتنی محبت تھی اپنی دادی زہرا سے. واہ 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 سبحان اللہ. ہر امام نے ایک بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، 7ویں امام نے 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ. ماشاءاللہ. 4 بیٹیوں کے نام ہے فاطمہ. اور 173 ہجری میں حضرت فاطمہ معصومہ کی ولادت ہے. تو آپ بھی بیٹی ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی. آپ کی والدہ کا نام بھی حضرت نجمہ خاتون لکھا گیا، جو حضرت امام رضا علیہ السلام کی والدہ. ماشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ آپ صرف والد کی طرف سے نہیں بلکہ والدہ کی طرف سے بھی امام رضا کی بہن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں تھوڑی سی پیش کر رہا ہوں. 11 ذیقات کو 8ویں امام کی ولادت ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے عشرہ کرامت. کیوں؟ بی بی فاطمہ معصومہ کے 2 القاب ہیں. پہلا لقب ہے معصومہ، دوسرا ہے کریمہ اہل بیت. یعنی اہل بیت میں جو سب سے زیادہ کرم رکھنے والی بیوی تھی وہ حضرت فاطمہ معصومہ. تو اسی لیے کہا جاتا ہے عشرہ کرامت. ماشاءاللہ. امام رضا امام کریم امام ہے، رؤوف امام ہے، امام ضامن ہے. ماشاءاللہ. لوگ ہیں یعنی ماشاءاللہ. کے القاب میں سے لقب ہے نا، رؤوف امام کریم امام ہے. اسے کہتے ہیں عشرہ کرامت. پہلی سے 11 تک 10 دن میں 2 کریم آئے. کریم ابن کریم آئے ہیں، دونوں کا کرم مشہور ہے، اسی لیے جو ہے وہ ہم اس دہ کرامت میں ہیں. ایک ہے حضرت کریمہ حضرت فاطمہ معصومہ، دوسرے امام رضا علیہ السلام. 173 ہجری میں حضرت معصومہ کی ولادت ہے، اور 27 برس کی جب آپ کی شہادت ہوئی. آپ کی شہادت کی تاریخ جو ہے وہ 4 ربیع الاول بعض نے جواب ثانی میں لکھی. اب بی بی کی شادی سے متعلق کوئی روایت نہیں، بلکہ یہ روایات ہیں جو ہمارے علماء مانتے ہیں کہ جناب فاطمہ معصومہ نے شادی نہیں کی. 27 برس کی جب آپ کا انتقال ہوا. شادی کیوں نہیں کی اس پہ مختلف اقوال ہیں. پہلا ایک لقب جو ہے ریاحین الشریعہ والے نے لکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں 6 جلد میں کتاب لکھی ہے ریاحین الشریعہ. ماشاءاللہ. بیویوں پہ کتاب ہے، صرف اور صرف مستورات پہ ریاحین الشریعہ، کہ شریعت کا پاس رکھنے والی بیویاں ماشاءاللہ کہ جنہوں نے شریعت کی حفاظت کی. ماشاءاللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ میری بیٹیوں میں سے کسی کی کوئی شادی نہ کرے. امام رضا کو وصیت کی. کیوں؟ کوئی بھی میری بیٹیوں کا کف نہیں ہے. اللہ اکبر. ان کا رتبہ اتنا ہے کہ ان کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، کوئی ان کا کمپیٹیبل نہیں ہے، کوئی ان کا ایکول نہیں ہے، کوئی کف نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کا کوئی کف نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی کمپیٹیبل نہیں ہے، کوئی پیرالل نہیں ہے. اسی طرح سے امام نے فرمایا کہ میری بیٹیاں کوئی بھی مرد جو ہے ان کے نہیں. بعض علماء نے اس پہ اشکال کیا، وہ کہتے ہیں اور وجوہات تھی. بہرحال 3 یا 4 وجوہات لکھی ہیں. ان میں سے ایک کہ بھئی اس زمانے میں سادات نہیں تھے اتنے زیادہ. تیسری وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بنی امیہ بنی عباس اہل بیت کے دشمن تھے، اور وہ پھر جو ان پہ ظلم کرتے تھے وہ ان کو مارتے تھے، تو وہ بیویوں کو بھی قتل کر دیتے تھے مظہر. اور ایک روایت کے مطابق جو مرحوم ابھی جن کا انتقال ہوا ہے حضرت رشید جعفر مرتضیٰ عاملی ہمارے اس دور کے سب سے بڑے مورخ مانے جاتے تھے. ماشاءاللہ. اس زمانے کے the biggest historian of our age. لوگوں کی توجہ ہے. ہمارے زمانے کے سب سے بڑے ہسٹورین مانے جاتے تھے سید جعفر مرتضیٰ عاملی. حضرت سے جعفر مرتضیٰ عاملی کی میں نے بھی کہا کہ وہ ہمارے زمانے کے سب سے بڑے ہسٹورین تھے. یہ میرا اپنا نظریہ ہے. میرے پاس ان کی بہت زیادہ کتابیں ہیں، ساری نہیں. جب جناب معصومہ کی سیرت پہ کتاب لکھی تو وہ اس میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں جناب معصومہ نہیں ہوا بلکہ حضرت معصومہ کی شہادت. اور کہتے ہیں مامون الرشید نے بنی عباس نے صحابہ کے مقام پہ جب بی بی آ رہی تھی اپنے بھائی کی درخواست پہ، مولا کو اپنی بہن سے بڑی محبت تھی. جیسے امام حسین علیہ السلام کو جناب زینب سے محبت تھی، ویسے ہی امام رضا علیہ السلام کو جناب معصومہ سے بڑی محبت تھی. تو آپ نے حضرت معصومہ سے کہا کہ
میں خراسان میں ہوں تو آپ چلی آئیے. تو جناب معصومہ نے کیا کیا کہ اپنے سارے بہن بھائیوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہمیں ایران جانا چاہیے کیونکہ ہمارے بھائی وہاں ہیں. اور پھر سب چلے. ساوا کے مقام پہ مامون الرشید ملعون کے کہنے پہ امام کے بھائیوں پہ حملہ کیا گیا اور امام کے اکثر بہن بھائی اس میں شہید ہوئے. حضرت معصومہ کے کچھ بہنیں شہید نہیں ہوئی، لیکن مرحوم آیت اللہ سید جعفر مرتضی عاملی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ معصومہ کو اسی مقام پہ انہوں نے تازیانہ جو مارا تھا اس میں زہر تھا. وہ جو زخمی ہوئی خون بہنے لگا تو اسی میں زہر تھا جو خون کے ذریعے ان کے جسم میں سرایت کر گیا اور اسی سے آپ کی شہادت ہوئی. یہ ان کی تحقیق ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت فاطمہ معصومہ کی بھی شہادت، باہر مجھے اس میں نہیں جانا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جناب فاطمہ معصومہ ہے، اور بہت کم ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کے لیے ائمہ فرمائیں کہ انہیں شفاعت کا حق ہے. پہنچ رہی ہے بہت کم ہستیاں ہیں جن کے لیے ائمہ نے فرمایا انہیں حق شفاعت. حق شفاعت یعنی یہ شفاعت کریں اور شفاعت کریں گے نہیں، میں شفاعت میں بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ اللہ قبول بھی کرے. معصوم کے الفاظ ہے شفیع مشفع، وہ ہستیاں جو شفیع ہوں، شفاعت کریں اور اللہ ان کی شفاعت قبول کرے. معصوم علیہ السلام سے روایت ہے کہ روز قیامت جب جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اگر مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ ہوں تو یہ دونوں شفاعت کریں گے، لوگ ختم ہو جائیں گے. حضرت فاطمہ معصومہ ان میں سے غور سے سنیں گے کہ جن جن کے حق شفاعت ہو، تو حضرت ابو طالب کے لیے اور ابھی تک ثابت کر رہے ہیں وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے. مسلمان نہیں، وہ شافع شفاعت کریں گے تو ان کی شفاعت قبول ہو. بہت وسیع. حضرت خدیجہ کا حق شفاعت بہت وسیع. اور سنیے گا کس کو حق شفاعت ہے؟ 14 کے علاوہ 14 میں تو ہے ہی. کون کون حق شفاعت رکھتا؟ طالب، حضرت خدیجہ اور ایک اور بی بی جن کا نام ہے حضرت زینب کبریٰ. امام فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت عباس حق شفاعت کریں گے تو اللہ کہے گا اے عباس جس کی چاہے شفاعت. یہاں تک چوتھے امام فرماتے ہیں کہ روزہ قیامت جب میرے جد رسول خدا تشریف لائیں گے تو ایک مرتبہ اللہ کہے گا اے میرے حبیب شفاعت کیجیے، تو فوراً رسول خدا کہیں گے یا علی فاطمہ سے پوچھو شفاعت کے لیے لائن کیا ہے، فاطمہ شفاعت کریں. اور جناب امیر کہیں گے بی بی آپ کے والد پوچھ رہے ہیں، آپ کے بابا پوچھ رہے ہیں آپ شفاعت کے لیے کیا لائیں؟ تو چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میری دادی زہرا فرمائے گی میں عباس کے 2 بازو لائیں. پوری امت کی شفاعت کے لیے حضرت عباس کے 2 بازو کافی. یہ حضرت عباس کا حق شفاعت ہوگا. اور اگر فرمائیں گے آپ جب قوم جائیں گے نا تو وہاں پہ حضرت معصومہ کی زیارت پڑھیں گے اور اس میں جملہ پڑھیں گے یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ جنت کے لیے میری شفاعت کریں. روایات میں ہے کہ یہ نبی امام علیہ السلام سے روایت ہے کہ میری پھپھی حضرت فاطمہ معصومہ جب شفاعت کریں گی تو اللہ کہے گا جس کی چاہے شفاعت کریں. تو کس کی شفاعت کریں گے؟ کہ جو ان کی زیارت کے لیے گیا، جس نے ان کی زیارت کی ہوگی حضرت فاطمہ معصومہ اس کی شفاعت کرے. مجھے نہیں معلوم مطلب سننا چاہ رہے ہیں کیونکہ حضرت معصومہ پہ کم بولا جاتا ہے، میں اس لیے زیادہ پیش. اور سے سنیں گے کہ کون سی بھی ہیں انہیں اتنا حق شفاعت ہے جس کی چاہے شفاعت. امام علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ من زار عمتی بقوم فلہ الجنہ، جو بھی میری پھپھی کی حضرت فاطمہ معصومہ قوم کی قوم میں زیارت کرے گا جنت اسی کے لیے، جنت اسی کے لیے. اور
इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। भाई चार इमामों ने इस बीबी की तारीफ की है तो कुछ तो मकाम है। फरमाते हैं सतुदफनो में वुल्दी इब्नती युकाल लहा फातिमा, मेरी नस्ल से मेरी एक पोती उनकी सरजमीन पे दफनाई जाए। मन ज़ारहा वजबत लहु, जो भी उसकी जियारत करेगा उस पे जन्नत वाजिब होगी, लेकिन एक शर्त है आरिफन बिहक़्क़िहा, ऐसी मारिफत रखता हो जैसा कि उनकी मारिफत रखने का हक है। यानी आम मारिफत नहीं बल्कि मारिफत का हक अदा करे और उनकी ज़ियारत के लिए जाए। तो यानी मारिफत का हक क्या है? हमारे यहाँ कौम में बहुत बहस होती थी, बड़े बड़े उलमा कहते थे तो तुम लोग कौम में रहते हो, हजरत मासूमा की ज़ियारत करते हो, तो मारिफत का हक क्या है? सुनना चाहेंगे ना? मारिफत का हक क्या है कि जिसकी वजह से ये आपको सवाब मिलेगा? ये हक के मारिफत क्या है? मारिफत का हक अदा करना कैसा? कई मतलब हम ज़ियारत किसी से मिलने चले जाते हैं लेकिन हमें उसकी शनाख्त नहीं होती, उसकी पहचान नहीं होती। तवज्जो, माशाल्लाह, ऐसा होता है ना, हमें उसकी बिल्कुल होता है, बिल्कुल। कई मतलब एक आदमी किसी मिलने गया, वापस आते हैं, मेरी कई मतलब ये आलिम ऐसे हैं, ये है वो है, मौलाना आप पहले बताते हैं हम तो मिल के आ गए, हमें एहसास हो रहा है हम किससे मिल के आए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या पीर फकीर के पास भी जाए ना, कोई कहता है कि पहले बताते इसका मकाम क्या है। और अगर कोई ऐसी बीबी हो जिसे इमाम ने कहा हो करीमा अहले बैत, हम फरमा रहे हैं कि जो इनका मारिफत का हक अदा करे उस पर जन्नत वाजिब, बेशक 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 पहचान जाए। जानने में और पहचानने में फर्क होता है। वाह वाह, जानने में और पहचानने में। वाह वाह वाह, आप किसी का नाम लेकर के भी आप फला साहब का इंतकाल हो गया, कहेंगे अच्छा हाँ मैं उनको जानता था। वाह वाह वाह, सुन रखा था, हाँ वो इंतकाल कर गया, हाँ मैं भी जानता था। क्या लगे अच्छा आप पहचानते थे कि नहीं? पहचानता नहीं था वहां कभी नहीं। तो जानने में पहचानने में भी फर्क है। जानने का नाम और फरमाने जाने की राह में बेशक बेशक इंसान किसी को पहचानता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहचानता है, कह रहे कौन है? मैं पहचानता हूँ, वो उनके वालिद, उनका ये मकाम था, वो उनके नाना थे, वो उनके दादा थे, पता नहीं लोग हैं या नहीं। बेशक बेशक, तो समझ जाता है कि हाँ ये पहचानता है। लेकिन कई मर्तबा पहचानने का हक अदा नहीं करता। पता नहीं लोग हैं या नहीं। जानता हूँ, सबको जानता हूँ, इन्हें नहीं शनाख्त करता। वाह वाह, बेशक बेशक, इन्हें पूरी तरह से शनाख्त नहीं करता। तवज्जो, सारे बंदों की तवज्जो। बिस्मिल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, सरवरे कायनात ने जनाब सलमान फारसी की बड़ी तारीफ की। सहाबा का बड़ा मकाम है, लेकिन जो सलमान सलमान का जो मकाम है वो किसी का नहीं। क्यों? क्योंकि जनाब सलमान की जो शनाख्त थी, रसूल खुदा की मारिफत सहाबा रखते थे, लेकिन जनाब अमीर की पहचान नहीं रखते। कुछ जनाब अमीर को भी पहचानते थे, उनकी मारिफत भी रखते थे, जैसे जनाब अबू ज़र। जनाब सैयदा की मारिफत नहीं रखते थे, जो सैयदा के घर में चक्की चलाते थे। उन्होंने सुनी भी थी, देखी भी थी, और इतना नहीं बल्कि सैयदा के हाथ के उन्होंने रिज़्क़ को खाया था। उन्होंने वो रोटी खाई थी जो सैयदा ने बनाई। इसीलिए कहते हैं जनाब सलमान 10 के 10 दर्जे पा गए। 10 के 10 सलमान को भी।
اللہ سبحان اللہ اور یہ شفاعت کن کے لیے ہے؟ جنہیں معرفت کا حق ادا کیا. بے شک بے شک بے شک میں کئی لوگ پہچانتے ہیں کہ ہاں موسیٰ بن جعفر کی بیٹی ہے, باب الحوائز کی بیٹی ہے, اور امام زامن کی بہن, جماعت الائمہ کی پھوپھی. تو یہ پہچان رشتوں کی پہچان ہے, بیوی کی پہچان کی پہچان یہ ہے کہ نوے امام فرما رہے ہیں میری پھوپھی شفاعت کرے گی, شفاعت قبول ہو. بھگا درجہ ہے. بے شک بے شک بے شک بڑی بڑی ہستیاں ہوں گی, واہ 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 بڑی بڑی ہستیاں ہوں گی, نام نہیں لیا, جنتی ہوں گے, حق شفاعت نہیں رکھا. کوئی ایسی ہستی ہو جسے حق شفاعت. بے شک بے شک